کہیں گے؟ شہید۔ اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اپنی کتاب، اپنی تفسیر کبیر کے اندر شہید کی عجیب سی تعریف کرتے ہیں، اور وہ تعریف بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اس تعریف کے مطابق پتہ چلے گا کہ شہید کسے کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ مفسرین لکھتے ہیں شہادت کی دو قسمیں۔ شہادت کی کتنی قسمیں؟ زور سے، شہادت کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں۔ ہمارے یہاں لاعلمی کی بنیاد پر کچھ باتیں ایسی کر دی جاتی ہیں جو شرعاً غلط ہوتی ہیں، لہذا ہر بات کرتے وقت علماء سے پوچھ کر کریں، جس بات کا پتہ نہیں اس بات کو نہ کریں، اس لیے کہ لاعلمی کی بنیاد پر ہم کر دیں گے لیکن وہ ہمارے لیے گناہ کا سبب بن جائے گا۔ جس طرح مثال کے طور پر ایک بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہے یا آگ لگی، آگ کے اندر وہ جل کر مر گیا، میرے سمیت ہم سب کہتے ہیں استغفر اللہ، عذاب خدا، ایسے ہی کہتے ہیں، لیکن حضور پاک کی حدیث مبارکہ کہتی ہے آگ لگنے سے جو آگ کی لپٹ میں آ کر مر گیا اسے بھی شہید کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جا کر کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے لاعلمی کی بنیاد پر جس بات کا پتہ نہ ہو اس کو نہ کیا جائے، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا جاگ کر ذوق سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کے کرام فرماتے ہیں شہادت کی دو قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ دو۔ ایک قسم شہادت کی شہادت جہری، جو علانیہ طور پہ شہید ہوتے ہیں۔ شہادت جہری کو یوں سمجھے شہادت علانیہ، سر عام کفار کے مقابلے میں میدان میں آیا اور وہ لڑتے لڑتے جان اللہ کے سپرد کر گیا، اسے شہید جہری کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے شہادت سری، پوشیدہ شہادت، پوشیدہ مخفی شہادت، اسے شہادت سری کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ سمجھے یہ جو ابھی میں بات کرنے والا ہوں اس بات کو اپنے پلے باندھیں، یہ شاید ایک دو جمعوں تک چلتی رہے۔ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوقیں ہیں، ہر مخلوق کے اندر جتنے اوصاف ہیں، اوصاف سمجھتے ہیں اچھی صفات، جتنی مخلوقات کے اندر جتنی بھی اوصاف ہیں، ہر صفت کامل و اکمل، اتم، کامل، اعلیٰ، عرفہ درجے کی سب سے اول نمبر پر
شہادت جہری کسے کہتے ہیں اور شہادت سری کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کرام نے ان دونوں کی تعریف لکھی۔ شہادت جہری، ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا اعلائے کلمت اللہ کے لیے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، فرمایا جو میدان جہاد کے اندر لڑتا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، یا دکھ تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے، مصیبتیں اٹھاتے اٹھاتے بھائی دنیا سے پردہ کر جائے، اسے میرے رب نے شہید کہا ہے۔ شہید ایک مسلمان اس لیے کہا کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ مردار ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ مر گیا تو وہ مردار ہے، اور جو کلمہ پڑھتا ہے اللہ کے دین کی خاطر جان دے دیتا ہے، میرے رب نے اس کا ادب کرتے ہوئے فرمایا یہ مردہ نہیں یہ شہید ہے۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کے رستے میں جان دیتا ہے اللہ اس کا بڑا احترام کرتا ہے، اللہ اس کا بڑا اکرام کرتے ہیں۔ رب کریم اکرام کی کوئی صورت بتا دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اس کا اکرام یہ ہوتا ہے، ابھی یہ میرا بندہ جو میدان کے اندر آیا، ارے اس کو گولی لگی تب، اس کو تیر لگے تب، اس کو نیزہ لگے تب، اس کو تلوار لگے تب، اس کو کوئی تکلیف آئے تب، جب اس کے جسم سے خون نکلتا ہے، ابھی اس کا خون زمین میں نہیں پہنچتا، میں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا کر دیتا ہوں۔ کتنا بڑا اکرام اللہ فرماتے ہیں، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہادت جاری یہ ہے ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، جب مسلمان کہا تو جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ نکل گیا۔ دوسرے نمبر پر اعلائے کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، توجہ، اللہ کے دین کی، زور سے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے۔ اس سے ایک اور چیز بھی نکل گئی، جب کہا اعلائے کلمت اللہ، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، تو جو مسلمان کے خلاف لڑتا ہے وہ جہاد نہیں ہے، وہ اس سے نکل گیا۔ سارے نہ بولے، جس سے بات سمجھ آئیے وہ بولے۔ پتہ چلا مسلمان کے خلاف اگر برسر میدان آئے تو اسے شہادت نہیں کہتے، اسے جہاد نہیں کہتے، اسے فتنہ کہیں گے اور اسے کوئی اور نام دیں گے، اسے جہاد نہیں کہا جاتا۔ جب کہا ایک مسلمان، پتہ چلا کہ کافر نکل گیا۔ جب کہا اعلائے کلمت اللہ کے لیے، اس سے ذاتیات کی لڑائی نکل گئی۔ فرمایا جو اللہ کے رستے میں، وہ اس سے ادھر ادھر کی لڑائیاں جائیداد کی نکل گئی۔ فرمایا جو اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے ایک مسلمان لڑتا ہے، لڑتے لڑتے مر جائے، یا اسے کوئی تکلیف آئی اس تکلیف سے مر گیا، یا اسے کوئی مصیبت پہنچی اس سے مر گیا، اللہ فرماتے ہیں اس سے مرنے سے پہلے میں اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس پہ جنت واجب کر دیتا ہوں۔ اب فرمایا یہ شہادت جاری ہے، اسے تم مردہ نہ کہو، اسے کیا کہو؟ یہ زور سے، یہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اچھا، ایک یہ تو شہادت جاری ہوئی، اب شہادت سری کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں دوسری قسم شہادت سری ہے، کسی اس کے زہر دینے سے ہوتا ہے نا، خفیہ طور پہ، مثال کے طور پر جس طرح دین والے لوگوں کے ساتھ
کئی طرح کی سازشیں کی جاتی ہیں، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کئی طرح کی سازشیں کی جاتی ہیں، کسی کو زہر دے دی جاتی ہے، اور آج کل تو اللہ معاف فرمائے عجیب عجیب کام نکل گئے ہیں، کسی کے ساتھ کیا کر دیا جاتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے، اندر سے شیطانی سازش یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا دین کیوں بیان کرتا ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے آواز کیوں بلند کرتا ہے، ہر سازش اس کے اندر آ گئی۔ تو فرمایا شہادت سری یہ ہے، کوئی کسی مسلمان کو زہر دینے سے اگر وہ مر جاتا ہے تو یہ شہید کہلائے گا۔ زہر دینے سے، بے گناہ کسی کو زہر دے دی تو زہر دینے سے اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ اس کو بھی مردہ نہ کہو، وہ شہید ہے، اسے شہادت سری کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک نکتہ تم ذرا جا کر گئے، سبحان اللہ۔ رب کریم تیرے پیار و محبت پہ میں قربان، اللہ تیری صفت رؤوف اور رحیمیت اتنی بے بہار بے انتہا، تو اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ایک بندے کو زہر دی گئی، مر گیا، میرے رب نے فرمایا بے گناہ مر گیا ہے، اسے بھی مردہ نہ کہو، یہ بھی شہادت سری کا رتبہ حاصل کر چکا ہے۔ تو کسی کو زہر دینے سے اگر وہ مر گیا تو وہ بھی شہادت سری پہ ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر طاعون کی وبا پھیلی، یا کوئی بھی ایسی وبا، مثال کے طور پر قریب زمانے میں کرونا کی وبا پھیلی، یا ہر زمانے میں کوئی وبا ہو، اس زمانے میں طاعون کا نام زیادہ تھا، چرچا زیادہ تھا۔ خیر، وبا پھیلنے سے کوئی بندہ اس وبا کے اندر دنیا سے چلا جائے، میرے رب نے فرمایا رے اسے بھی رب نے شہادت کا رتبہ دے دیا ہے۔ وبا میں اگر وبا کی لپیٹ میں کوئی آ گیا اور وہ دنیا سے چل بسا، شہادت سری رب نے اسے بھی عطا کر دی۔ تیسرے نمبر پر حادثہ ہو گیا، اگرچہ مکان گرا، مکان کے نیچے دب کے مر گیا، یا عمارت گری، عمارت کے نیچے دب کے مر گیا، دیوار گری، دیوار کے نیچے دب کے مر گیا، ارے اسے مردہ نہ کہو، میرے رب نے اسے بھی شہادت سری کا رتبہ دیا ہے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا یہ بھی شہید ہے، لیکن اس کو شہادت سری فرمایا، پوشیدہ شہادت۔ اسی طرح آگ لگی، مکان میں لگ گئی یا پہاڑوں میں لگ گئی، کسی جگہ بھی آگ لگ گئی، آگ کی لپیٹ میں آ گیا، بندہ آگ کے اندر جل گیا، مر گیا، میرے نبی نے فرمایا دنیا میں رہنے والوں، یہ جو آگ کی لپیٹ میں آ کے مر گیا ہے، اسے بھی مردہ نہ کہو، میرے رب نے اسے بھی شہادت سری عطا کر دی ہے۔ اسے بھی رب نے شہادت عطا کی ہے۔ اچھا، ان سب چیزوں کے لیے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے بتلائی ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ۔ کیا ہے؟ زور سے کیا ہے؟ کلمہ۔ ان تمام رتبوں کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، کلمے کا پڑھنا ضروری ہے۔ ایمان نہیں ہے تو پھر تو وہ نکل گیا۔ میں نے شروع میں کہا ایک